वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं कतर पे होने वाले इजराइल के हमले की, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड। तशवीश की बात यह है कि इजराइल के मुताबिक अमेरिका ने इसका गो अहेड दिया था और जवाज़ इसका उन्होंने ये पेश किया है कि हमास की क़यादत उस हमले की जगह पे मौजूद थी। याद रहे ये एक रिहायशी नेबरहुड था जहाँ पे करीब करीब स्कूल्स भी थे, निहत्ते सिविलियंस भी मौजूद थे। ये जाहरियत बढ़ती चली जा रही है और क्या अक़वाम आलम इस पर खामोश रहेगी। इसके मज़म्मत के हवाले से आपको बताते चलें कि मिस्र, उर्दन, सऊदी अमीर, इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से भी शदीद अल्फाज में इस हमले की मज़म्मत की गई है। साबका सफ़ीर जनाब डॉक्टर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे इस हवाले से तज्ज़िया लेते हैं कि अब ये जो मशक़ मुश्तहाल है मज़ीद सेंसिटिविटी की तरफ पहुँच रही है, बड़ा एक नाजुक मोड़ है। व्हाट विल हैपन इन द डेज़ टू कम। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब, आप क्या समझते हैं? कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस हमले का गो अहेड दिया था, ये कहना है कार्टर का भी और नेतन्याहू का भी। व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू दिस? जी, ये तो जिस तरह का चोली दामन का साथ है हमेशा से अमेरिका का और इजराइल का, और इसीलिए आपने उनके लीडरान को कहते कई मरतबा सुना होगा कि इज़राइल इज़ अमेरिका एंड अमेरिका इज़ इज़राइल। तो ये बात तो एक काबिल फ़हम है। अगर उसको सियासी हालात की वजह से, जियोपॉलिटिकल हालात की वजह से ओन न कर रहा हो यूएस, तब भी एक आम पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट या दुनिया के बाकी फॉरेन ऑफिसर्स, उनको पता है कि बगैर कंसल्टेशन के काम नहीं हो सकता। लेकिन अब सीधा सीधा पॉइंट ये है कि आगे क्या मंजरनामा है। आगे मंजरनामा जो फ्रांस और जर्मनी और यूके कह रहा है, जो कि हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीबन एलाइज के तौर पर साथ देता है यूएस का, यानी कि इजराइल की एक लिहाज से मदद हो जाती है जब सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ पास होता है। तो ऐसी सूरत में वो कह रहे हैं कि खित्ते को डिस्टेबलाइज होने नहीं देंगे, खित्ते में ये आग फैलने नहीं देंगे। मैं फ्रांस, जर्मनी, यूके की बात कर रहा हूँ। हमारे जहाँ तक है सरबराहान, इसमें सऊदी अरेबिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, पाकिस्तान, ईरान, यूएई और तकरीबन कोई 8-9 दूसरे ममालिक हैं। उन्होंने मजम्मत दर मजम्मत दोबारा कर दी है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी मजम्मतें हुई हैं। कतर के पीएम ने वाज़े तौर पे कहा है, और मुझे इसका इंतज़ार है और मैं अपना तजिया भी देता हूँ कि विल रिस्पॉन्ड टू द एग्रेशन ऑफ इजराइल। मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूँ कि ये किसी मुल्क का भी हक है कि वो आर्टिकल 51 यूनाइटेड के तहत अगर उसकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कोई फर्क पड़ता है, कोई गुजंद पहुंचता है, तो ऐसी सूरत में उसको रिटायर। कतर के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। अभी उन्होंने 400 बिलियन का एक जहाज भी पेश किया है यूएस को। लेकिन और अभी जो नेगोशिएशन हो रही थी वो यूएस के प्रोपोज्ड, अमेरिका के प्रोपोज्ड पॉइंट्स पर। So this is exactly what I wanted to discuss with you. यूएस ने अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है, उसने कहा कि हाँ, हमें इन्फॉर्म किया गया था कि ऐसा कोई हमला होगा। अगर हम कुछ अरसे पहले की बात करें, जब इजराइल और ईरान का तनाज़े चल रहा था, तो ईरान ने सिम्बॉलिकली अमेरिका को एक पैगाम देने के लिए दोहा में मौजूद जो अमरीकी स्टैब्लिशमेंट है, जो उनका बेड़ा था, उसके ऊपर अटैक किया था। इसके लिए भी उन्होंने 4 वार्निंग दी थी। एंड कतर ने बड़ा इसको ग्रेशियसली देखा भी, और उसके बाद भी कहा कि जी वी अंडरस्टैंड द अदर डायनामिक्स अराउंड इट। आजमाया जा रहा है कतर के सब्र को, और अब जब उनके पीएम की तरफ से ये पैगाम आता है कि दे रिजर्व द राइट टू रिस्पॉन्ड, हाउ विल दे रिस्पॉन्ड? जिस मशीनरी की, जिस डिफेंस मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं, इसके साथ उनके बड़े स्ट्रॉन्ग टाइज हैं अमेरिका के साथ। अमेरिका किस तरह बीच में एक तरह से इनके मीडिएट करेगा बिटवीन कतर एंड इजराइल नाउ? ये उसी तरह का हो सकता है मेजर्ड किस्म का वापस जो रिटेलिएशन, जैसे ईरान ने बड़े फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व करके नेगोशिएटेड अटैक किया था ईरान ने। और न सिर्फ इस मरतबा जबकि JCPOA की बात हो रही थी और इजराइल ने अटैक कर दिया और सारा तहस नहस कर दिया नेगोशिएशन को, जैसे अभी किया, तो वो पहले भी किया था, माफ कीजिएगा। तो उसमें हुआ ये कि नेगोशिएशन, अगर नेगोशिएशन के बाद 1-2 दाग दिए अगर मिसाइल कतर ने, तो इजराइल को उसको बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि अमेरिका बीच में। जहाँ तक ताल्लुक है कि कतर फुल फ्लैश कोई अटैक लॉन्च कर देगा, नहीं, मुमकिन नहीं। बहरी बेड़े मौजूद हैं,
امریکہ کا بیس وہاں موجود ہے. ایسی صورت میں ممکن نہیں. رہا سوال کہ مسلم امہ 57 ممالک کا یہ او آئی سی کا گروپ، جس کا کہ او آئی سی کا اپنا چارٹر اس کے پریمبل میں پیرا 16 میں دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ پر فلسطین اور القدس اور الشرف کے حفاظت کے لیے ہر ممکنہ نہ صرف کوشش کریں گے بلکہ یکسو ہو جائیں گے. اور پھر اسی سلسلے میں آرٹیکل 9 میں دیا ہوا ہے کہ کسی کی اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پر کوئی فرق آتا ہے کسی ممبر ملک کے، تو آرٹیکل 9 کے تحت اسے ہیڈ آف اسٹیٹ کا فوراً ایک ایکسٹرارڈنری سیشن کال کیا جا سکتا ہے. Sir, unfortunately, despite having these articles and these understandings in place, وہ رسپانس ہمیں نظر نہیں آتا. میرا سوال آپ سے یہ بھی ہوگا کہ اکثر ہم دوسرے ممالک کی جب بات کرتے ہیں، جب ہم فلسطین اور غزہ کی بات کرتے ہیں یا ایران کی بات کرتے ہیں، تو ان کا جو اکنامک سٹیچر ہے وہ یقیناً کویسچن میں آتا ہے. قطر اکنامکلی بہت اسٹرانگ ہے. اٹ ہیز ویری اسٹرانگ ٹائز ود برٹن، ود یورپ، ود امریکہ. کیا اس کے باوجود بھی اس کی اس قسم کی انٹرنیشنل وائلیشن ہو سکتی ہے اینڈ اسرائیل ول گیٹ اوے ود اٹ؟ Well, it appears that Israel would get away with it. Israel نے تو it has gotten away from the International Criminal Court warrant. تو Israel اس سے بھی it will get away so long as Israel has a support of the most powerful country of the world. Then it will, and basically there is a reason I have mentioned it, I have quoted it earlier also, that Israeli lobby basically is always very influential in US decision making arena, and therefore probably they will get away, not probably, کچھ امیجز بڑے سرکولیٹ کر رہے تھے اور اس کے اوپر کیونکہ ہم بات ہی کر رہے ہیں تو I will want your quick comment on this as well. Russia, China, India, Pakistan, what's cooking? People have been naming it as the new world order, جس کی وجہ سے امریکہ اور امریکہ کے کوارٹرز میں کافی تشویش تھی. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بھارت سے ریلیٹڈ کچھ ٹویٹس ٹرمپ صاحب نے کی اور صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی. کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو بھارت کی اپنی ایک جس کو کہنا چاہیے انا ہے یا ان کا جو کانفیڈنٹ ہے the way they are being defiant, that is causing America and Pakistan to come closer. What's really cooking? I think these are the maneuvering of the international geopolitical and international political tactics. And this maneuvering, India has really played its role the way they've been. ڈبل اسٹینڈرڈ. بٹ دین واٹ دے ہیو ڈن از کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے تھوڑی سی سختی کی ہے، اس کے وجوہات تھے. ظاہر ہے اگر آپ کسی پریزیڈنٹ کو، اتنے سب سے طاقتور پریزیڈنٹ کو کہیں آپ جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھوٹے ہو 40 مرتبہ آپ نے میڈیشن نہیں کرائی، جنگ نہیں بند کرائی، ایک تو یہ وجہ، اس کے علاوہ اور بہت ساری وجوہات، تو اس کی وجہ سے جو انات پیدا ہو گئی اور اس میں 50% ٹیرف لگ گیا. تو پھر انہوں نے رخ کیا چائنا کا، جس کا کہ وہ ایس سی او کا ممبر ہے. اور الٹیمیٹلی الٹیمیٹلی انڈیا اگر اس خطے میں ڈبل ڈیجٹ پر پہنچنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس نے تو جوائن کرنا ہی کرنا ہے. یہ انڈین تھنکرز کو بھی پتہ ہے اور انڈین لیڈرشپ کو پتہ ہے. فی الحال وہ فائدہ اٹھا رہا ہے دونوں سائڈ سے. تو آ جاتے ہیں اس بات پر کہ یس بڑی اچھی ڈیمونسٹریشن کی اس پورے بلاک نے. ایک طاقتور بلاک ہے، لیکن ابھی اس کو اکارڈنگ ٹو دا کیلکولیشنس آف دی ویل انفارمڈ پیپل it will take another about 10 years that China could come at par in terms of the military. یہ تین ممالک رشیا، چین اور بھارت حال ہی میں ہونے والے یعنی کل رات ہونے والے اسرائیل کے قطر پہ جو اٹیک ہے اس پہ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ مذمت تو آ چکی ہے لیکن will they be doing anything more? As I said that it will take about 10 years for this bloc to really come at par with the United States military might. So therefore, I think they will still take some time, another about couple of years before they really regain that strength militarily. So that's one part. بالکل صحیح. ہمارے ساتھ اویس توحید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے قطر پہ گفتگو کے بعد. پہلے میں چاہوں گی کہ آپ دونوں سے میں بات کر سکوں نیپال کے حوالے سے. اویس، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے بتائیے کہ واٹس ریئلی ہیپننگ ان نیپال آن دا کانٹیکسٹ آف اٹ. جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ ہے جین زی کی فرسٹریشن ود دا کرپٹ سسٹمز وین دے ہیو کم آؤٹ ریوولٹڈ، اور ریوولٹ بھی اس طرح کا کہ پوری حکومت کے لیے اس پورے صورتحال کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا. وزیر اعظم نے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد
بعد وہ ڈسپیئر کر گئے ہیں. ان کی فوج نے چیزوں کو سنبھالا ہے, لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق سابق وزیر اعظم کے گھر کو جب نظر آتش کیا گیا تو ان کی اہل خانہ اور خصوصاً ان کی اہلیہ کو زندہ جلا دیا گیا ہے. یہ بڑے وائلنٹ سینز اینڈ اپڈیٹس نیپال کی طرف سے آ رہی ہیں. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف دا سچویشن آن گراؤنڈ؟ تھینک یو سدرا. دیکھیے میرے خیال میں سے پہلے 2 ساؤتھ ایشین نیشن جو تھی ان کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے, جس طرح ایک پورا ایک سیلاب امڑ آیا. پہلے ہم نے 2022 میں سری لنکا میں دیکھا جہاں پہ اکنامک کنڈیشنز کی وجہ سے وہ پوری پروٹیسٹ جو ہے وہ دے اسٹرنگ فالوئنگ اکنامک فالوئنگ اسٹرگلنگ اکانومی in the country. اس کے بعد پھر ہم نے 2024 میں بھی دیکھا جب حسینہ واجد جو پرو انڈیا تھی ان کو کس طرح اسٹوڈنٹ لیڈ موومنٹ جو تھی اس کے پورے سیلاب نے کچھ ہی 2 ہفتوں کے اندر ان کے 14 سال کا ایک آٹوکریٹک جو ان کا تھا رول وہ ختم کر دیا اور ان کو مجبور کرنا ہونا پڑا کہ وہ انڈیا جو اپنے علاقے کے اندر جا کے ایگزائل کے اندر جائیں جہاں پر وہ ابھی بھی مقیم ہے. اور اس کے بعد ہم نے نیپال میں دیکھا, نیپال کے اندر ایک پوری تاریخ ہے نیپال کے اندر پہلے monarchy تھی, بادشاہت تھی اور ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی, مائسٹ انسرجنسی تھی پہاڑوں پر, جس کے بعد مائسٹ جو ہے وہ حکومت آئی اور لوگوں نے کہا کہ 3 جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں یہ آگے لے کے چلیں گی ملک کو. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جو ہے وہ 2017 سے ہی انریسٹ ہے, لیکن ابھی تو ایک پورا سیلاب امڑ آیا سدرا. اور وہ سارے ججز تھے, میں تو حیران رہ گیا جو ٹی وی کے اوپر جو امیجز دیکھے, ینگ 16 17 18 سال کے لڑکے لڑکیاں جو کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری آواز کو دبا نہیں سکتے. ایک اور بھی بات ہے کہ کیا یہ ایک بین جو تھی سوشل میڈیا اس سے یہ سارا شروع ہوا یا یہ کرپشن بھی اس میں شامل تھی؟ کیونکہ دیکھیں 8.7% جو نیپال کی پاپولیشن ہے وہ باہر ہے اور وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اور وہی اکانومی کو بہت بڑا سہارا دیتے ہیں نیپال کی. ان کا رابطہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے تھا. ایک وہ بھی پریشان کن بات تھی. اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ حکمران جو ہے یہ جو نوجوان طاقت ہے اس سے شاید بے خبر ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب انہوں نے اعلان بھی کیا کہ سوشل میڈیا پہ ہم پرسوں رات کو لیٹ نائٹ کہ ہم اس میں سے پابندی ہٹا رہے, لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے کہ ایک ہم نے دیکھا انفارچونیٹ ایونٹس سامنے آئے. اور آپ نے بڑی انٹرسٹنگ یہاں پہ بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے جب آپ نے سرا جوڑا سری لنکا, بنگلہ دیش اور اب نیپال میں ہونے والی ان پروٹیسٹ میں, جس میں ان دا فور فرنٹ ہمیں نظر آئی جنریشن زی, ینگ نوجوان بلڈ جو کہ اکتاہٹ کا شکار ہے, غصے میں ہے, جاہریت کو بھی استعمال کرتا ہے اپنی فرسٹریشن کو دکھانے کے لیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا کیٹلسٹ دیٹ دے ہیو ہیڈ ریلی کرنے کے لیے ان کو سوشل میڈیا, انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ان کے بڑے کام آتی ہے اس طرح کی موومنٹس کو چلانے کے لیے. اٹ از ویری انٹرسٹنگ دیٹ ان ٹوڈیز لیڈنگ نیوز پیپر ڈان میں یہ دیکھتی ہوں کہ فرنٹ پیج پہ خبر ہے ویل لفٹڈ فرام دا کنٹریز انٹرنیٹ سرویلنس پریکٹسز, اور یہاں پہ بات کی جا رہی ہے پاکستان کی. ایمنسٹی پاکستان کا کہنا ہے کہ ویریس اتھارٹیز پاکستان میں سٹیزنز ای میلز, کالز, انٹرنیٹ ہسٹری جس میں ٹیلی کام پرووائڈرز اور ساتھ ساتھ چائنا سے, یورپ سے اور دوسرے ممالک سے لیا گیا سرویلنس ٹولز کو استعمال کیا جا رہا ہے 4 ملین یوزرز کو کلوزلی مانیٹر کرنے کے لیے. یور رسپانس ٹو دیٹ؟ دیکھیے پاکستان کے اندر جو بھی کوششیں ہوئی ہیں انٹرنیٹ پہ کو یا جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا ڈیجیٹل اسپیس ہے اس کو کیچ کرنے کی, وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. اور چاہے وہ جرنلسٹ جس پہ سراپا ہے احتجاج, وہ ہے پیکا لاز, اس کے تحت کئی جرنلسٹوں کے خلاف, سوشل ایکٹیوسٹ کے خلاف کیسز ہوئے ہیں اور ہم لوگ پٹیشن لے کے کورٹس میں بھی گئے ہیں. اور دیکھیے آج کل کے دور کے اندر سدرا یہ بات تو بالکل لکھی ہوئی ہے, اٹ از رائٹنگ آن دا وال, کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا کو کیج نہیں کر سکتے بلکہ اس میں اپنی اسپیس کریٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ نے پاکستان انڈیا کے 4 دن کے کانفلکٹ میں دیکھی, جب پابندی تھی اس وقت ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ, اور پھر جب وہ پابندی ہٹائی تو جن نوجوانوں کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہا جا رہا تھا ان کو ڈیجیٹل واریئرز کہا گیا. ہماری فوج کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا ساتھ دیا
اور انڈیا کا جو پوری ایک پروپیگنڈا کیمپین تھی اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور اس وقت بنا وہ کاؤنٹر نیریٹو کہ کس طریقے سے ان کا مذاق اڑا ہے، کس طریقے سے ان کے جھوٹے جو دعوے تھے ان کو کاؤنٹر کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر جہاں پہ بھی یہ کوششیں ہو رہی ہے، آپ بالکل اسی چیز کو میں ایمبیسڈر جمیل صاحب کے پاس لے کے جانا چاہوں گی فار ہم ٹو کامنٹ آن اٹ کہ جمیل صاحب واٹ کین پاکستان لرن فرام شری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش؟ اگین ہم بار بار بات کرتے ہیں پاکستان کی 70% آبادی نوجوانوں پہ مشتمل ہے. دیز ینگ پیپل آر آلسو کنیکٹڈ آن لائن، دے مسٹ ہیو ویری اسٹرانگ اوپینینز ایز ویل. بہت ہی وائلنٹ سینیریوز ہم نے بنگلہ دیش میں اور ہم نے نیپال میں دیکھے جو کہ ایک رجیم چینج کی طرف لے کے جاتے ہیں. واٹ کین پاکستان لرن؟ جی ہاں، یہ ایک طوفان ہے جس کو دیکھ کر ظاہر لرن کرنا چاہیے. لیکن پچھلی سیگمنٹ میں اتنی امپورٹنٹ بات ایک تکمیل تکلم نہ ہو سکی آپ کے وقتی قلت کی وجہ سے، تو میں صرف چند لائنوں میں بتا دوں کہ OIC کا اجلاس غالباً کال ہو جائے گا اس سلسلے میں، قطر کے اٹیک کے سلسلے میں، اور اس میں ایک پیراگراف 7 میں پریمبل OIC کا ہے. زور یہ دینا چاہیے ان ممالک کو کہ اس میں کلیکٹیو سیف گارڈ آف اینڈ ڈیفینس آف دا نیشنل ساورنٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو اس میں دیا ہوا ہے چارٹر میں، اور اس کو سپورٹ کرتا ہے اقوام متحدہ کا چارٹر آرٹیکل 2 اور اس کا جو 4. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم میں کتنی ہمت ہے. اب میں آ جاتا ہوں آپ کی اس بات پر اور اس شعر سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ ان نوجوان نسل کو، جس کو جنریشن زی کہا جاتا ہے، ان کو اگر آپ دبائیں گے اور تو پھر ایک ہی بات نکلتی ہے کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے تصویر کے چلمن سے زیاں آتی رہے گی اور یہ پھر لاوا بھڑکتا رہے گا. اور یہ ینگ جنریشن خاص طور پر ان خطوں میں جہاں کے 60، 65 اور 70% کے قریب ینگ ہیں، انہیں پھر آگ بھڑکانے میں دیر نہیں لگتی. تو یقیناً دس از اے لیسن لرنڈ. وی شوڈ آلسو سی کہ ہم کس طریقے سے اپنے ان نوجوانان ملت کو ہم کس طرح سے مطمئن اور آپ کے پاس واپس یہ سوال لے کے آنا چاہوں گے. مجھے بتائیے پاکستان is standing at a very very critical crossroads right now. اس وقت بھی ملک کا بیشتر حصہ زیر آب ہے، ریسکیو مشنز چل رہے ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں جس کا کل میں دیکھ رہی تھی کہ لگ بھگ تخمینہ لگایا گیا ہے $1.5 بلین کا، جس میں چاول، گندم، مختلف فصلیں تباہ ہیں. لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لوگوں کی لائیولیہڈز گئی ہیں، لائف سٹاک ختم ہوا ہے. اور ابھی اس ریسکیو آپریشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنے کا عمل سامنے آئے گا. It was being pointed out since 2022 کہ اب یہ پاکستان کی نئی حقیقت بنتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی معاشی طور پہ تھوڑا سنبھلیں گے دوبارہ اس طرح کی کلائمیٹ vulnerabilities ہمیں اس آگ میں جھونک دیں گے. And of course add to that the water terrorism، آبی جارحیت جو انڈیا کی طرف سے جاری ہے. Indus Water Treaty almost suspended نظر آتی ہے because they are not sharing the granular details کہ کس وقت کس والیوم میں پانی کو چھوڑا جائے گا پاکستان کے علاقے میں، یہ وہ شیئر نہیں کر رہے. صرف انڈین ہائی کمیشن کی طرف سے ایک رسمی وارننگ آتی ہے. پاکستان is standing at the crossroad جہاں آپ climate vulnerability, economic problems and of course the frustration of Gen Z سے ڈیل کریں گے. Have we really learnt our lesson؟ شکریہ سدرا. دیکھیے آپ کے سوال کے 2 جواب ہیں، 2 حصے ہیں. ایک تو انڈیا کی آبی جارحیت، موجودہ سیلاب کی جو تباہ کاری ہے اس کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور دوسرا آپ نے جو اپنے ابتدائی میں کہا کہ ایک ریالٹی ہے کلائمیٹ چینج. کیا اس ریالٹی کو ہماری ریاست نے، ہماری سیاسی قیادت نے، کیا ہمارے پوری قوم نے کیا اس کو تسلیم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ابھی تک یہ ایک کتابی صورتحال میں ہے یا ایک ایسا نعرہ ہے جو وقتاً فوقتاً ہمارے سیاسی لیڈرز لگاتے ہیں یا رولنگ ایلیٹس لگاتی ہے. پورا جو قدرت کے نظام کا جو پہیہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. پاکستان کو اپنا طرز زندگی بدلنا پڑے گا. اور یہ جو کلائمیٹ چینج اور کلاؤڈ برسٹ اور اربن فلڈنگ جیسے جو سلینگز ہیں یا ایکسپریشنز ہیں، یہ فیشنیبل ایکسپریشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے.
थोड़े अरसे में आप क्या देख रहे हैं? Once we will pass this monsoon spell, ओटी क्या नज़र आ रहा है? भूख अफलास बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ग़िज़ाई किल्लत नज़र आ रही है, महंगाई का तूफ़ान नज़र आ रहा है आपको, या फिर वबा का फैलना नज़र आ रहा है? All these can be, you know, the grim realities that Pakistan will be faced with. ये सारे फैक्ट्स जो आपने बताए हैं बिल्कुल इन्हीं का खतरा है। जिस तरह की मिलियंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जो अभी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर कतरा पाकिस्तान में जो गिरता है वो पंजनत से होता हुआ सिंध के अंदर आता है। 2022 में हमने देखा, 2010 में देखा, और फिर ये जो बीमारियों के फैलने का, वो ऑलरेडी डेंगू के फैलने का, कॉलरा के फैलने का, ये सारी जो बीमारियां हैं इनके फैलने का खतरा है। और दूसरा फिर एक इमरजेंसी इनको लगानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर इमरजेंसी, इनको सब्सिडाइज जो है वो करना पड़ेगा पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को। दूसरा फार्मर्स जो छोटे फार्मर्स हैं उनके सारे बिजली के जो बिल्स हैं, जो उनके ऊपर बोझ है, वो कम करना चाहिए। तो रियासत के सामने ओटी लेट्स नॉट फॉरगेट कि हमने थोड़े अरसे पहले एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट देखी थी, सबसे बड़ा डिफॉल्टर भी सिंध है। यानी जब हम इंतजामिया के बिजली के बिलों की बात करते हैं, अरबों रुपए के बिल्स इस वक्त अनपेड हैं, दैट कॉज द सर्कुलर डेट, दैट पुट्स द ये बिल्कुल बात सही है कि ये क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से फार्मर्स के बिल माफ़ करने पड़ेंगे, लेकिन सिंध इन इटसेल्फ इज़ अ बिग डिफॉल्टर व्हेन इट कम्स टू द बिजली सिनेरियो। मुझे ये बताइएगा कि कराची में भी इस वक्त हज़ारों लोगों के घरों में पानी है, अर्बन फ्लडिंग है, उनका ज़रिए माश से लेके उनके रहन सहन हर चीज़ अफेक्ट हुई है। ये इतनी मुतमईन कैसे नज़र आ रही है इंतज़ामिया और बिलखुसूस प्रोविंशियल गवर्नमेंट? देखिए ये करते हैं कि दरिया के अंदर कि कितने क्यूसिक्स जो है वो पर सेकंड बह रहा है पानी, और वो फिर उससे कहते हैं कि जी अब ये गुद्दू बैराज पे आएगा, फिर पटकन बैराज पे आएगा, और उसके बाद फिर इसकी सूरत हाल क्या होगी। और वो लग रहा है इनको कि अभी तक वो जो तादाद है दरिया के अंदर वो शायद इनके लिए परेशान को नहीं है, लेकिन ये इनको भूल जाते हैं कि 2022 के अंदर इन्होंने एम्बैंकमेंट 2010 के सैलाब के बाद जो रिवरेंट फ्लड था उसके बाद इन्होंने एम्बैंकमेंट्स बना दिए थे 2022 के अंदर। फिर जब बारिशों से, टॉरेंशियल रेन्स और अर्बन फ्लडिंग से पूरा पानी इकट्ठा हो गया सिंध के अंदर, तो वो एम्बैंकमेंट्स इतने बड़े थे कि वो पानी जो है उसके अंदर उसका निकास नहीं हुआ। तो वहां भी प्लानिंग इनकी धरी की धरी रह गई, क्योंकि कुदरत का निजाम तब्दील हो गया है। मैं समझता हूँ ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है और एबनॉर्मलिटी जो है, इट हैज बिकम अ नॉर्म ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये 24 घंटे 365 दिन ये पूरा आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आर्किटेक्ट। एब्सोल्युटली ओटी, थैंक यू फॉर पुटिंग एम्फेसिस ऑन दैट। जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मौजूआत थे, तमाम ही अहम थे। यानी हम बैनुल अक़वामी उमूर को देखें, वहाँ पे भी खित्ते की बदलती सूरत हाल, पाकिस्तान अभी अभी एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट से निकला है, और उसके बाद अब ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी हमारे सामने है। साउथ एशिया की बात की जाए तो श्रीलंका, बांग्लादेश के बाद अब नेपाल की बारी, और यकीनन भारत के तो अपने मसाइल बहुत सारे हैं, चाहे वो वर्ल्ड स्टेज अपनी पोजीशन की बात करें या फिर अपने इर्द गिर्द के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनकी स्टेबिलिटी को लेकर चले। दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट इन टाइम फॉर ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम्स बदल रहे हैं। अक़वाम आलम का और मुख्तलिफ जो ब्लॉक्स का रोल है इस वक्त अहम है। जमील साहब ने भी जैसे इशारा किया कि OIC का हो सकता है इजलास फौरी तौर पर तलब किया जाए। SCO का इजलास अभी अभी ख़त्म हुआ है। UNGA की मैंने आपको बताई बात कि जिसमें फ़लस्तीन के हवाले से फ़ैसले लेने हैं, और फ़लस्तीन की ही डेलीगेशन को वीज़ा नहीं दिया गया। तो दोहरे मयार हैं जी दुनिया में। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग सुपर फास्ट एट अ ब्लिंक ऑफ एन आई। आप आंख झपकेंगे और आपको लगेगा कि आप एक नई दुनिया में कदम रख चुके। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक विद द मेट डिपार्टमेंट, और उनसे जानेंगे कि अगले 24 घंटों के लिए क्या पेशन गोइयाँ हैं पाकिस्तान, सिंध और कराची के लिए। स्टे विद अस।